ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بالکل بھی زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی محفلوں میں شریک ہوں، اس کی تائید کریں۔ شیطان انہی تہواروں کے ذریعے، اسی طریقے کے تہواروں کے ذریعے ہم پر غالب آتا ہے، کبھی آؤٹنگ کے نام پر، کبھی چھٹی یا ڈنر کے نام پر۔ شیطان کی چالیں بہت خطرناک ہیں اور زہریلی ہوتی ہیں۔ شیطان ایک پکے اور سچے مسلمان کو عقیدے کے طور سے کبھی نہیں بھڑکاتا، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے نا کہ اگر میں اسے، یہ جو مسلمان ہے جس کا عقیدہ پختہ ہے، اگر میں اسے قبر پر جانے کو کہوں یا شراب پینے کو کہوں یا نجس کام کرنے کے لیے ابھاروں تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بندہ ہرگز نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اسے میں دوسری طرف سے گھما پھرا کر پیش کر کے بہانے سے اس طرف لے آؤں تو یہ ضرور مان جائے گا۔ تو 25 دسمبر ظاہر سی بات ہے کہ ہماری چھٹیوں کے دن ہوتے ہیں جو سرکاری طور سے ہمیں ملتی ہیں۔ اب اگر ہمارے شوہر گھر پر ہیں، ظاہر سی بات ہے سارا مہینہ وہ مصروف رہتے ہیں، اگر ان کو ایک دن چھٹی ملتی ہے تو ہمارا پلان خود بخود بن جاتا ہے کہ آج کا کھانا ہم باہر کھاتے ہیں، یا پھر کچھ تفریحی پروگرام ہو جائے بچوں کو ساتھ لے کر، تاکہ ہم ایک فیملی اچھا وقت گزار سکے بچوں کے ساتھ۔ ہم من میں انہی باتوں کو لے کر نکل پڑتے ہیں، لیکن شیطان کو تو یہی دکھانا مقصود ہوتا ہے نا کہ مسلمانوں کی اتنی بھیڑ آج خوشیاں منانے نکلی ہیں۔ خدا را شیطان کی چالوں کو، سازشوں کو سمجھے، اور پھر یہی باتیں وہ ہماری نسل میں منتقل کر دے گا۔ آج ہم صرف آؤٹنگ کے طور پر یا چھٹی کے طور پر، یا ہمارے شوہر کو ایک دن کی چھٹی ملی ہے اس لیے ہم باہر نکلے تاکہ ہم اپنا وقت بتائیں، لیکن دھیرے دھیرے شیطان اس چیز کو ہماری نسلوں میں منتقل کر دے گا کہ ہمارے ابو امی آج کے دن باہر جایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ یہ بے وجہ کی خوشیاں تھیں۔ ہمارا نعوذ باللہ ہمارا ہرگز یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ہم کرسمس کی تائید کریں یا اس کی مبارکباد دیں، لیکن جو اس ظاہری طور پر جو شیطان پیش کرتا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ آج کے دن تھوڑا ایکسٹرا خوشی منانا یا باہر جانا یا گھومنا پھرنا، تو یہ شیطان کی چالیں ہیں۔ پھر اسی طریقوں کو شیطان دھیرے دھیرے ہماری نسلوں میں منتقل کر دے گا۔ جس طرح آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ برتھ ڈے کے چکروں میں پھنس گیا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کو برتھ ڈے کسی اور قوم کا تہوار لگتا تھا۔ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے امی ابو کہتے تھے بیٹا برتھ ڈے مناتے نہیں، مسلمان ہے نا تو مسلمان برتھ ڈے نہیں مناتے، تو ہم آپس میں اپنے دوستوں سے بھی کہا کرتے تھے کہ نہیں بھائی ہم مسلمان ہیں، مسلمان لوگ کا برتھ ڈے نہیں ہوتا، وہ عیسائی لوگ مناتے ہیں۔ لیکن آج جگہ جگہ وہ دھیرے دھیرے، یہ شیطان کی ہی چال ہے نا کہ دھیرے دھیرے آج اچھا خاصا مسلمان برتھ ڈے مناتا ہے۔ کھانے کو گھر میں موجود ہو نہ ہو، 2-3 محلے کے کیک تو گھر میں آ ہی جاتے ہیں۔ نہیں ہمارا بچہ ضد کر رہا تھا، پڑوسی لوگ مناتے ہیں تو ہمارے بچے کا بھی دل ہوتا ہے، ہم تھوڑی نا اس میں پکوان کر رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں، اس وجہ سے ہم برتھ ڈے، وہ سب نہیں، بس گھر میں ہی چھوٹا موٹا ہم کر لے رہے ہیں۔ وہ چھوٹا موٹا اسی دن منانا وہ بھی تو برتھ ڈے ہے نا، وہ کسی بھی شکل میں شیطان پیش کرے لیکن کر تو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے کرسمس کا بھی تہوار ہے یا ادر تہوار جس پر ہم کو نہیں منانا چاہیے، ہم تو مناتے نہیں ہیں، لیکن جو شیطان ہمارے ذہنوں میں پیش کر رہا ہے اس کی میں بات کر رہی ہوں۔ جس طرح شرک کی شروعات بھی انہوں نے نیک آدمیوں کو یاد کر کے تصویریں ہی بنائی تھی نا، لیکن بعد کی نسلوں نے انہی سے مانگنا شروع کر دیا۔ اللہ کے واسطے اس کی چال کو کامیاب نہ ہونے دے، تفریح یا وقت گزاری کے لیے کوئی دوسرا موقع تلاش کرے، جان بوجھ کر بلا وجہ گھر پر رہیں۔ اللہ ہمارے عقیدے اور نیت کو بہتر طریقے سے جانتا ہے، لیکن بھیڑ میں ہم کس کس کو بتائیں گے کہ ہم نے آج تفریح صرف اس لیے کی کہ ہمارے شوہر کی چھٹی تھی، وہ ہمارے ساتھ وقت بتانا چاہ رہے تھے، اس لیے ہم بچوں کو گھمانے کے لے آئے۔ کوئی دوسرا مسلمان دیکھے گا وہ تو یہی سوچے گا نا، اتنی بھیڑ آج جوہو پہ موجود تھی، اتنی بھیڑ آج باندرا پہ موجود تھی، یہ مسلمانوں کی بڑی تعداد کرسمس منانے باہر نکلی ہے۔ تو خدا را ان باتوں سے بچیے، اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیے، اپنے بچوں کو، اپنی نسل کے لیے سوچیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو شیطان کی ہر چال سے بچائے جو دھیرے دھیرے ہمارے رگوں میں وہ پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب تک ہم کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے۔